اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی قدیم زمانے میں ایک ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ نیک دل انسان تھا، لیکن عقل میں زیادہ تیز نہیں تھا۔ اسے ہمیشہ ہوشیار اور سمجھدار لوگوں کی تلاش ہوتی تھی تاکہ اس کی رعایا بہتر ہو، ملک ترقی کرے اور دشمن اس کے قابو میں آئیں۔ بادشاہ کی موجودہ رعایا اسے کچھ خاص کارآمد محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لوگ محض مشورے دیتے اور تنخواہیں وصول کرتے، لیکن ان کے مشوروں میں وہ اثر دکھائی نہیں دیتا تھا جو بادشاہ چاہتا تھا۔ یہ سوچ اکثر بادشاہ کو بے چین کر دیتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اس الجھن سے نجات پانے کے لیے اپنے درباریوں کے ساتھ جنگل کی سیر کا ارادہ کیا۔ شاید قدرت ہی اسے کسی جواب تک لے جائے۔ وہ لوگ جنگل کے راستے نکلے۔ ہر طرف درختوں کی چھاؤں، پرندوں کی چہچہاہٹ اور ندی کی خوشگوار آواز ماحول کو دلکش بنا رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر ہر طرف امن اور سکون دیکھ رہی تھی، مگر دل میں ایک بے چینی تھی۔ جب وہ لوگ شکار اور تفریح کے بعد واپس لوٹنے لگے تو راستے میں ایک عجیب منظر نے ان کی توجہ کھینچ لی۔ ایک شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور خود سے باتیں کر رہا تھا۔ دور سے وہ پاگل سا لگ رہا تھا، لیکن نزدیک سے دیکھنے پر ایسا محسوس ہوا کہ اس میں کچھ غیر معمولی ہے۔ بادشاہ نے سوچا، یا تو یہ پاگل ہے یا ایک غیر معمولی ذہانت کا مالک ہے جو اپنی ہی دنیا میں مگن ہے۔ تجسس کے مارے بادشاہ نے اپنے درباریوں کے ساتھ اس کے نزدیک گیا اور بات چیت شروع کی۔ وہ شخص بظاہر پاگل لگتا تھا، لیکن اس کی باتوں میں ایک عجیب کشش اور اعتماد تھا۔ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا، اے نوجوان، کیا تم پاگل ہو جو خود سے باتیں کر رہے ہو؟ پاگل شخص مسکرا کر بولا، بادشاہ، تم خود پاگل ہو، تمہاری پوری رعایا بھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں جنگل کے بجائے شاندار محلات تعمیر کیے جائیں اور ان کا بادشاہ میں خود بنوں۔ بادشاہ اور درباری اس جواب پر حیران ہو گئے۔ ایسے جملے عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اس شخص کو اپنے ساتھ محل لے جایا جائے تاکہ دیکھا جائے کہ وہ بہادر ہے یا واقعی پاگل۔ رستے میں وہ شخص اچانک گھوڑے کو موڑنے لگا تاکہ بھاگ جائے، لیکن بادشاہ اور درباری نے اسے دوبارہ قابو میں لیا اور محل کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ محل پہنچے تو وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ سب خوشی سے نعرے لگا رہے تھے اور بادشاہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ جس راستے سے بادشاہ جنگل گیا تھا وہاں دشمن کی فوج چھپی ہوئی تھی اور وہ شخص ہی تھا جس نے بادشاہ کی جان بچائی۔ بادشاہ نے اس کی ہوشیاری اور بہادری دیکھ کر حکم دیا کہ اس کے لیے ایک بہترین کرسی تیار کی جائے اور آج سے وہ میرے ساتھ رہے گا۔ درباری جو پہلے سے ہی دل میں جل رہے تھے حیرت اور خوف سے ڈوب گئے۔ بادشاہ نے کہا، یہ شخص تم سب سے زیادہ ذہین ہے، اس کی ہوشیاری نے ہمیں دشمن سے بچایا۔ پاگل شخص نے مسکرا کر کرسی پر بیٹھا اور محل میں سب کی آنکھوں میں حیرت اور فخر کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ دوسرے دن دربار میں بادشاہ کے ساتھ اس شخص نے دشمن کی فوج کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا اور دشمن بادشاہ کو محفوظ طریقے سے واپس لایا۔ بادشاہ نے اس کی وفاداری اور بہادری کو سراہا اور بعد میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ رعایا جو پہلے حسد میں مبتلا تھی اب اس کی ہوشیاری اور شجاعت کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی، لیکن پھر بھی درباری دل ہی دل میں حسد کے مارے سازشیں کرنے لگے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا
کہ اس پاگل شخص کو کمزور کیا جائے، لیکن ایک بوڑھا اور تجربے کار مشیر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، دوستوں، ہر شخص کو اللہ نے ایک خاص مقام، حیثیت اور صفت عطا کی ہے۔ جسے اللہ عزت دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی۔ اگر تم نے اسے مار بھی دیا تو اس کی عزت مزید بڑھ جائے گی۔ درباریوں نے سوچا اور اپنے حسد پر قابو پایا۔ پاگل شخص کی ہوشیاری اور غیر معمولی تدبیر سے ریاست میں امن قائم رہا۔ وہ نہ صرف دشمنوں سے ملک کی حفاظت کرتا بلکہ محل اور رعایا کے لوگوں کے دل بھی جیت لیتا۔ وقت کے ساتھ وہ شخص ریاست کا ایک معتبر ستون بن گیا۔ اس کی شجاعت، ایمانداری اور ہوشیاری نے سب کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ بادشاہ نے اسے اپنے بیٹے کی طرح بنایا اور رعایا کو یہ سکھایا کہ حسد اور بغض انسان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتے، لیکن اللہ کی مرضی سے مقرر کی گئی عزت کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت، ہوشیاری اور عزت صرف ظاہری شکل سے نہیں بلکہ دل و دماغ اور نیک نیتی سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کو بلند کر سکتا ہے اور کسی کو پست کر سکتا ہے، لیکن جسے وہ بلند کرے، دنیا کی تو کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ بادشاہ اور پاگل شخص کی کہانی سے حاصل ہونے والے اسباق۔ اچھی قیادت کے لیے نیک دل ہونا ضروری ہے۔ عقل اور ہوشیاری دونوں کا امتزاج بہترین حکمرانی کی علامت ہے۔ اچھے مشیر ہمیشہ بادشاہی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہر بادشاہ کو اپنی رعایا کی اصل قابلیت کا پتہ ہونا چاہیے۔ قیادت میں سنجیدگی کے ساتھ تجسس ہونا لازمی ہے۔ غیر معمولی صلاحیت والے لوگ اکثر غیر معمولی نظر آتے ہیں۔ شک و تجسس قیادت میں نقصان نہیں بلکہ فائدہ دے سکتا ہے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے صورتحال کا جائزہ لینا لازمی ہے۔ بادشاہ کو ہمیشہ نیک اور وفادار لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ ہوشیار لوگ ہمیشہ دشمن سے بچاؤ کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بہادری ہر ایک میں نہیں ہوتی، لیکن اسے سراہنا چاہیے۔ خطرے میں پیش قدمی کرنا قیادت کی علامت ہے۔ حقیقی بہادر وہ ہے جو دوسروں کی حفاظت کرے۔ دشمن کے ساتھ صبر اور ہوشیاری لازمی ہے۔ کسی خطرے کو برداشت کرنا اور حل تلاش کرنا کامیابی کی نشانی ہے۔ جان کی پرواہ کے باوجود کام کرنا اصل بہادری ہے۔ بہادر لوگ اکثر نادیدہ خطرات کو سمجھ لیتے ہیں۔ غیر متوقع حالات میں فیصلہ کرنے کی ہمت لازمی ہے۔ بہادری اور ہوشیاری دونوں کا امتزاج زندگی بچا سکتا ہے۔ حقیقی بہادری دشمن کو شکست دینے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی سب سے بڑی قوت ہے۔ قسمت کو سمجھنا اور قبول کرنا انسان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ جسے عزت دیتا ہے، کوئی بھی دنیا کی طاقت اسے نہیں چھین سکتی۔ ایمان سے کیے گئے عمل ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ چاہے تو کسی کو بلند اور کسی کو پست کر سکتا ہے۔ دعا اور بھروسہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہر مشکل میں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ کی رضا میں صبر کامیابی کی بنیاد ہے۔
ایمان انسان کو حسد اور بغض سے بچاتا ہے۔ اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی طاقت یا منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا۔ ایمانداری اور سچائی سے عزت حاصل ہوتی ہے۔ نیک نیت انسان ہمیشہ سراہا جاتا ہے۔ ایماندار لوگ مشکل حالات میں سب کی مدد کرتے ہیں۔ سچائی کی حفاظت کرنا سب سے بڑی حکمت ہے۔ وفادار شخص کو ہمیشہ قدر دی جانی چاہیے۔ ایمانداری دشمن کے سامنے بھی قابل احترام بناتی ہے۔ وفاداری کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ ایماندار شخص کے فیصلے درست ثابت ہوتے ہیں۔ وفاداری اور بہادری مل کر عظیم کامیابی دیتی ہے۔ ایمانداری اور بہادری مل کر عظیم کامیابی دیتی ہے۔ خطرے کا اندازہ لگا کر حکمت عملی بنانا ضروری ہے۔ سمجھداری سے فیصلہ کرنا زندگی بچا سکتا ہے۔ ہر منصوبے میں مشاورت لازم و ملزوم ہے۔ دانشمندانہ فیصلے جلدی میں نہیں بلکہ سوچ کر کیے جاتے ہیں۔ غیر معمولی لوگ عام حالات میں بھی اثر ڈال سکتے ہیں۔ حکمت عملی دشمن کو شکست دینے کا بہترین طریقہ ہے۔ حالات کی نزاکت سمجھنا کامیابی کا راز ہے۔ ہوشیاری سے چھپی ہوئی طاقتوں کا پتہ چلتا ہے۔ حکمت عملی کا مقصد ہمیشہ نقصان سے بچنا ہونا چاہیے۔ حسد کبھی کسی کو فائدہ نہیں دیتا۔ بغض کرنے والے آخر میں ناکام ہوتے ہیں۔ حسد اور منافقت سے دور رہنا چاہیے۔ کسی کی کامیابی پر حسد کرنا نقصان دہ ہے۔ حسد ہمیشہ منصوبے کو ناکام بنا دیتا ہے۔ دوسروں کی قدر کرنا اہم ہے۔ حسد اور بغض انسان کی شخصیت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ عقل مند لوگ مشکل حالات میں رہنمائی کرتے ہیں۔ غیر معمولی ذہانت اکثر غیر متوقع حالات میں نظر آتی ہے۔